میں عمران خان سے کہتا ہوں کہ اپنے پالتو کو پٹا ڈال کے رکھو. یہ نہ ہوگا. یہ وہ تاریخی مسجد ہے جہاں سے سید دیدار علی شاہ کی آواز گونجا کرتی تھی, جہاں پر ابو الاسناد قادری کی آواز گونجا کرتی تھی. میں ان ڈبو نما انگریزوں کے چاپلوسوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایٹمی قوت ختم کی جا سکتی ہے, قوموں کو نیست و نابود کیا جا سکتا ہے, افواج کو شکست دی جا سکتی ہے, صوبوں کو توڑا جا سکتا ہے, لیکن سید دیدار علی شاہ, لیکن ابو الاسناد قادری, لیکن خادم حسین رضوی ایک نظریے کا, یہ ایک نظریے کا نام ہے اور نظریے کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی. ہر چیز کا یہ بات ہم نے اپنے اسکول کے ٹائم میں بھی یہ پڑھا تھا کہ ایوری ایکشن ایز اے ری ایکشن, ایوری فالس نیریٹو ایز اے کاؤنٹر نیریٹو. یعنی کہ جب فرعون آیا تھا تو حضرت موسیٰ بھی آئے تھے, جب ابرہا کے لشکر آئے تھے تو ابابیل بھی آئی تھی, جب مسیلمہ کذاب آیا تھا تو صدیق اکبر بھی آیا تھا, جب مرحب آیا تھا تو حیدر کرار بھی آئے تھے, جب مرزا ملون آیا تھا تو مہر علی بھی آیا تھا, جب راشبال آیا تھا تو علم الدین بھی آیا تھا, جب سلمان تاثیر آیا تھا تو ممتاز قادری بھی آیا تھا, جب پشاور کے ہائٹ کورٹ میں کوئی ملون آیا تھا تو غازی فیصل بھی آیا تھا, جب امریکہ آیا تھا تو مولا عمر بھی آیا تھا, اور جب فرانس کا وہ ملون آیا تھا تو خادم حسین رضوی بھی آیا تھا. کہ جہاں جہاں یہ ناجائز اولادیں نکلیں گی وہاں ان کا کاؤنٹر نیریٹو دینے کے لیے یہ قوم کے نوجوان نکلیں گے. اگلی منزل 8 مارچ کو پچھلے 4-5 سالوں سے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی گندی آنٹی آتی ہیں, اب ان کے مقابلے میں سنو اب انہی کے مقابلے میں 8 مارچ کو اسلام آباد پریس کلب, لاہور پریس کلب اور کراچی پریس کلب پہ برابری کی سطح پہ ان کے آمنے سامنے جلسے کا اعلان کرتے ہیں, اور وہ دن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے گا انشاءاللہ. انہیں جانا تو مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ تم کس کو فالو کرتے ہو, تم کس کے کہنے پہ آ رہے ہو. میں نے جواب دیا کہ میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے کہنے پہ آ رہا ہوں. جب قائد اعظم کو جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کو بنے جمعہ 8 دن ہوئے, تمہارا دستور کیا ہے, تمہارا منشور کیا ہے, تم لوگوں کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے, تو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے کہا Who am I to create the constitution of Pakistan? The constitution of Pakistan has been created 1400 years ago. میں کون ہوتا ہوں؟ پاکستان کا آئین بنانے والا. پاکستان کا آئین 1400 سال پہلے کا بن چکا ہے. یہ وہ قائد اعظم تھا جس کے ہم پیروکار ہیں, جنہوں نے غازی علم الدین کا کیس لڑا تھا. وہ علامہ اقبال کے پیروکار ہیں, اس کی دھرتی پہ کھڑے ہو گئے. ہم یہاں پر آئے ہیں جنہوں نے علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی تھی. تم لوگ کیا سمجھتے تھے وہ درویش چلا گیا تو تمہیں للکارنے والا کوئی نہیں ہے؟ وہ اپنا مشن چھوڑ کے گیا جو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ہمارے ملک کے لیے جو شہادتیں دی گئی تھی وہ انشاءاللہ رنگ لائیں گی. یہ ملک حقیقی معنوں میں اسلامی جمہوریہ بنے گا. یہ ملک
अपने फैसले खुद करेगा। इस मुल्क के फैसले वाशिंगटन डीसी से नहीं हुआ करेंगे, इस मुल्क के फैसले व्हाइट हाउस से नहीं हुआ करेंगे। पाकिस्तान इंशाअल्लाह दुनिया की सुपर पावर बन के उभरेगा। बैतुल मक़दस और मस्जिद अल अक़सा को फतह करने का पहला काफिला पाकिस्तान से रवाना होगा। कश्मीर यूं नारा लगाओ। जब बैतुल मक़दस को फतह किया गया था तो अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ऊंची ऊंची आवाज में तमाम हाफिज कुरान से कहा कि अज़ाने दो। यहाँ पर जहाँ ये ढोल की थाप पे नाचे थे, यहाँ ऐसा ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाओ, दोबारा इनकी जुर्रत ही ना बने। ये नारा आज से 20 साल पहले इस नारे पर दहशतगर्दी का फतवा लगता था। आज मेजॉरिटी यहाँ पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लड़के खड़े हैं। आज सुन लो ये क्या बोलना चाहते हैं।